کتاب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ثنا ہے ذات پاک پروردگار کے لیے، درود و سلام ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلوات والسلام کے اوپر، قابل تعریف لائق تحسین ہے آپ تمامی حضرات۔ یقیناً جذبہ جمعہ لیے ہوئے دور و دراز سے اس سخت موسم میں بھی یہاں تک آنے کی زحمت کی ہے۔ دعا کرنا چاہوں گا خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوات والسلام، مومنین جہاں سے بھی دور و دراز سے تشریف لائے ہیں، جو بھی حاجات لے کر اس در تک آئے، خدا ان کی حاجات کو جلد از جلد روا فرما۔ ان میں جو بھی پریشانی اور مشکلات لے کر آئے ہیں، بحق زیادہ معصومین کی پریشانی اور مشکلات کو رفع دفع فرما۔ خدایا بحق زیادہ معصومین علیہ الصلوات والسلام حاضرین کے بچوں کو علوم دنیاوی اور علوم اخروی میں کامیابی عطا فرما۔ ان کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر گئے سب کی مغفرت فرما۔ ان کے اگر گھروں میں کوئی مریض ہے تو ان کے مریضوں کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوات والسلام ان سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے آبان اور انصار میں شمار فرما۔ خدایا امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ عزیزان ایمانی، روز جمعہ روز یکجہتی بین المسلمین بین المؤمنین ہے۔ روز جمعے کو ہمارے لیے اس نماز کو جو واجب قرار دیا گیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ تمام مسلمان اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ایک جگہ پر ایک پلیٹ فارم پر جمع رہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ جب تک انسان کے اندر تقوی الہی نہیں ہوتا تب تک انسان محرمات سے دور نہیں رہ سکتا، محرمات سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، محرمات کی معرفت نہیں ہو سکتی ہے۔ جب انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے وہ محرمات سے دور ہو جاتا ہے، محرمات کی پہچان ہو جاتی ہے، واجبات کے نزدیک ہو جاتا ہے۔ یہ محرمات سے دور رکھنا اور واجبات سے نزدیک کر دینا یہ تقوی کی بنا پر انسان ہو جاتا ہے۔ تو لہذا کوشش یہ کیجیے گا جب تک خوش رہیے، جب تک آباد رہیے، جب تک سلامت رہیے، جب تک زندہ رہیے، جب تک باحیات رہیے، اپنے اندر زیادہ سے زیادہ تقوی الہی لانے کی کوشش کیجیے۔ جب انسان تقوی رکھتا ہے تو یقین و خوف خدا رکھتا ہے، خوف خدا کی بنا پر انسان ان تمام کاموں سے، ان تمام امور سے جس کی بنا پر خدا ناراض ہو جاتا ہے ان سے دور ہو جاتا ہے۔ عزیزان ایمانی، جس آیہ مبارکہ کو ہم نے اس جمعے کے خطبے میں اپنا سرنامہ یہ کلام قرار دیا ہے، سورہ منافقون آیت نمبر 10 میں پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جو رزق ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر وہ کہنے لگے اے میرے پروردگار تو نے مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہ دی، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے پاک پروردگار تو نے مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں صدقہ دیتا اور میں صالحین میں سے ہو جاتا۔ آیت کا ترجمہ آپ نے سماعت کر دیا، خدا کی سماعتوں میں روز بروز اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ عزیزان ایمانی، آیات قرآنی ہے، احکام قرآنی ہے، احکام خداوندی ہے، احکام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو فرامین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ سب فرامین صرف دکھاوے کے لیے نہیں ہوتے ہیں بلکہ انسان کو چاہیے ان کی فرامین پر عمل کرے، جتنا ہو سکے عمل کرے۔ اسی لیے کہ بہت سارے ہم میں سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کو دستورات احکام اسلامی پتہ ہے لیکن عمل کی منزل میں کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ تو انسان کو عالم با عمل بننا چاہیے۔ عالم مطلب دینے کی صرف امامے والا ہی عالم مطلب جاننے والا۔ جب آپ جاننے والے ہیں تو جو جانتے ہیں اس پر عمل کرنا بھی سیکھیے۔ عزیزان ایمانی، اس آیت میں جب ہم غور کریں گے، تھوڑی سی تفسیر پر جب ہم نظر کریں گے تو چند چیزیں ہماری نظروں کے سامنے آتی ہیں۔ فرسٹ یہ کہ وَأَنفِقُوا، پاک پروردگار
لفظ استعمال کر کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ تم خرچ کرو، وَأَنفِقُوا، تم خرچ کرو، اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اسے اس میں خرچ کرو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے جو تمہیں جو رزق عطا کیا ہے اس رزق میں خرچ کرو، من قبل، کب خرچ کرنا ہے، کب، کس وقت، ٹائمنگ کیا ہے، پاک پروردگار کہہ رہے تم، ہم نے جو تمہیں جو رزق عطا کیا ہے اس رزق میں تم خرچ کرو، اس رزق کو تم خرچ کرو، کب، قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ انسان کو خرچ کب کرنا چاہیے؟ خرچ اس وقت کرنا چاہیے جب انسان کی موت نہ آئی ہو، مرنے کے بعد تو انسان چاہ کے بھی خرچ نہیں کر سکتا۔ اے انسان، اے مسلمان، فرامین خداوندی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اکاؤنٹ تو جمع کروں، بھرتا رہوں، گھر پہ مال دولت جمع کروں، خرچ نہ کروں، کیوں نہیں کروں؟ سمجھتا ہے کہ میں جمع کرتا جاؤں گا، بعد میں میرے بچے خرچ کریں گے میرے نام پہ۔ اے بھیا، جب آپ اپنے لیے اپنے نفس کے اوپر خرچ نہیں کر سکتے، آپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے لیے خرچ کریں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب آپ خود کو خرچ کرنے کا دل نہیں آ رہا ہے تو بچوں کو کہاں سے دل آئے گا کہ جو بابا مال جمع کر کے گئے ہیں ان کے نام پر خرچ کریں؟ لہذا پاک پروردگار یہ نہیں کہے کہ تم بچوں کے اوپر چھوڑ دو، نہیں، خدا کر ہم نے جو بھی رزق تمہیں عطا کر دیا ہے اس کو خرچ کرو، کب، قبل اس سے کہ تم میں کسی کو موت آ جائے، موت سے پہلے خرچ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ، اے پاک پروردگار تو نے میرے لیے تھوڑی سی مہلت بھی نہیں دی کہ میں اس ٹائم اگر تو مجھے مہلت دے دیتا تھوڑی سی، میں صدقہ دے دیتا، میں خرچ کر لیتا۔ جب خدا نے موقع دیا تو اسے خرچ کرنا یاد نہیں آیا۔ اب جب موت آ گئی تو بندہ کے فیقول کہنے لگا کہ خدا تھوڑی سی مجھے مہلت دے دیتا نا، میں نے جو بینک بیلنس جو بڑھایا میں پورا خرچ کر دیتا، مسجد کے نام پہ کر دیتا، ایک امام باڑہ بنا لیتا، ایک مکتب بنا لیتا۔ اب بات یہ سمجھ میں آ گیا جانے کی، یہ تمنا انسان کب کرتا ہے؟ مرنے کے بعد۔ اس وقت مرنے کے بعد تمنا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے پاک پروردگار میں اتنا صدقہ دے دیتا، اتنا خرچ کر لیتا، میں بھی صالحین میں سے ہو جاتا۔ تمنا بعد از مرگ، انسان وہ ہوتا ہے جو سامنے خطرے کو دیکھ کر اپنے آپ کو انتباہ کر دیتا، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ ایسا نہیں کھائی میں گرنے کے بعد اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، کھائی میں گر گیا مطلب گر گیا، کھائی سامنے نظر آ رہے تو اپنا کو پہلے سے اٹینشن کر اپنا کو بچا لیتا، یہ عقل مندی کی دلیل ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، ہم سب کے لیے ان آیات قرآنی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب پاک پروردگار نے ہمیں رزق عطا کیا ہے، رزق بمانا بھی سنت کھانے پینے کی چیزیں، رزق بمانا بھی معنی میں لے سکتے ہیں کہ نعمتیں جو خدا نے رزق اپنے یہ، پر اس کے علاوہ جو بھی خدا نے آپ کو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں سے استفادہ کیجیے، فائدہ اٹھائیے، کب تک؟ موت آنے سے پہلے۔ عزیزان گرامی، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں آج کے زمانے میں، آج 31 دسمبر ہے، آخری تاریخ سال 2021 کی، آنے والا سال ہم اور آپ کے لیے نیا سال ہے۔ اور کل سے ہی آپ نے دیکھ لیا ہوگا ہمارے بھائی جو واٹس ایپ چلاتے ہیں ماشاءاللہ ابھی سے وش کرنا شروع کر دیا، ایڈوانس مبارکبادی فلاں فلاں کی طرف سے، ایسے مسیح بہت سارے ملتے ہیں۔ کس خواب غفلت میں سو رہے ہیں مسلمان؟ ایک چیز بتائیے، ایک میں عقل مندی والی باتیں بتاتا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا۔ آپ یہ بتائیے، نیا سال ہمیشہ خدا سے دعا کرے کہ نیا سال سب کے لیے مبارک ہو، خدا سے دعا کیجیے کہ مبارک ہو، سب کے لیے اچھا ہو، اس میں بہتری آ جائے ہمارے لیے۔ لیکن سوچنے کی ضرورت ہے جان گرامی، آپ کے ایک مسئلہ فارورڈ کرنے سے نیا سال مبارک نہیں ہوگا۔ عقل مندی سے کام لیجیے، نہ یار سفر لگی ہے، سفر بس دور لگا رہے چبات نہ دن کریلا چاچاسین نہ مومن کو چبا چاسین صدقہ تاجاسین سفر بس دور نہ صدقہ تا چاہتا جیسے صدقہ تاکہ سفر لحمہ چوزرے، لہذا نہ سفر کا خیر ہو جائے، ہم اس میں صدقہ دیتے ہیں تاکہ اللہ بڑا
کل جاؤ سفر بخیر ہو جاؤ، ہم صدقہ دیتے ہیں۔ اے مسلمان، اگر دم فرامین خدا پر عمل کر سکتے ہو تو کر کے دکھائیے۔ کل نیا سال ہے، نیا سال آپ وش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، نیا سال میں کبھی سب کو مبارک ہو یہ کہنے سے مبارک نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2020 آپ کا پرفیکٹلی جائے، اچھے سے اچھا جائے، تو جیب سے اپنا ایک صدقہ نکالیے، صدقہ دے کر یہ نیت کیجئے کہ خدایا 2022 میں جو بھی بلائیں آنے والی ہے اس صدقے میں انہیں ٹال دے، پھر دیکھ لیجئے کہ آپ کا سال مبارک ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ آج ہم وش کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں، کل یہ نہ سمجھ لیجئے آج پوری دنیا کو یہ ووٹ لیتا ہے کہ آج 31 دسمبر کو رات کے 12 کب بج جائیں گے، جو بات ممبئی دلی میں تو بہتر جانتے ہیں۔ 31 دسمبر کے رات کے 12 بجے سب کو ویٹ رہتا ہے۔ کیوں رہتا ہے بھیا؟ جب جیسے ہی رات کے 12 بج جاتے ہیں اس کے بعد آتش بازی سے کام لیا جاتا ہے اور اس طریقے سے خوشیاں منائی جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے بس انہیں تو سب کچھ مل گیا تھا اور ابھی پھر ملنے والا ہے۔ ہائی عزیزان گرامی، اسی 31 کو 31 کو ہر کوئی شراب اور شباب کا استعمال کرتا ہے، شراب سے اپنی زندگی موج مست کر لیتا ہے، ساتھ میں خواتین کو رکھتا ہے، موج مستی کے عورتوں کو رکھ کے ڈانس ساتھ میں چلتا۔ آج نہیں کل تک ہمارے درمیان میں آ گیا۔ اے مسلمان، کس خواب غفلت میں ہے آپ کو یہ اتنا پتا ہونا چاہیے اسلامک کیلنڈر یہ نہیں ہے۔ اسلامک کیلنڈر کو اسلامک کیلنڈر ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں، ہمارے نوجوان دوست کتنے ایسے ہیں جن کو اسلامی ہجری کیلنڈر کے نام یاد ہے؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل تو سب کو یاد ہے۔ کتنے لوگ ایسے جو محرم، صفر، ربیع اور ربیع ثانی یاد ہے؟ جو تھرمس ٹھیکا تھا سے دیکھو نہیں جاتے میں جوان کو کیا یاد ہے؟ اس کا مطلب کس کی پیروی کر رہے ہیں، کس راستے پر جا رہے ہیں؟ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے۔ جنوری فروری جو کیلنڈر ہمارے پاس چلتا ہے یہ کیلنڈر عیسوی کیلنڈر ہے۔ عیسوی کیلنڈر سمجھتے ہیں آپ؟ کرسچن لوگوں کا یہ کیلنڈر ہے، عیسائیوں کا یہ کیلنڈر ہے۔ عیسائی لوگ 25 دسمبر کسمس جو گزر گیا پہلے کچھ دن پہلے 25 دسمبر کو خوشی مناتے ہیں۔ کس بات کی خوشی مناتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبی الرحمت کی آمد کی وہ خوشی مناتے ہیں اپنے اعتبار سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہتے ہیں کہ پیدائش کا دن ہے، خوشی مناتے، اچھی بات ہے، خوشی منائیے۔ اس کے بعد 25 دسمبر سے لے کر جس طریقے سے ہم ہفتہ وحدت مناتے ہیں مسلمان، اسی طریقے سے یہ لوگ پوری خوشی مناتے اس ہفتے میں۔ اور کس طریقے سے خوشی مناتے ہیں؟ پہلے میں نے کہا شراب سے ان کی موج مستیاں رہتی ہے، عورتوں کو استعمال کرتے ہیں، ناچ گانا ڈانس رقص سے اور موج مستی کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہی دن کو 25 کو ملا دیتے 1 تاریخ سے لے کر، تب جا کر کہتے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ ہائی عزیزان گرامی، مسلمانوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں جو خوشی ملتی ہے، ہمیں خوشی کب ملتی ہے؟ ہماری خوشی کا تعلق اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی خوشی کے ساتھ ہے۔ شیعتنا خلقوا من فی فاضل طینتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا۔ ہماری خوشی کا تعلق نیو ایئر سے نہیں ہے، نئے سال سے نہیں ہے، ہماری خوشی کا تعلق اہل بیت کی خوشی کے ساتھ ہے۔ اہل بیت اگر خوش ہیں تو یقین ہمیں بھی خوشی ملتی ہے۔ اہل بیت ناراض ہو جاتے ہیں تو ہم کہاں سے خوش ہو سکتے ہیں؟ مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہو جائے، یہ ہیپی نیو ایئر منانا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا سال نیا سال مبارک ہو، اچھا ہو، اس کے لیے صدقات دیجئے، جیب خرچ کیجئے، اپنے مرحومین کو یاد کیجئے، غریب غربا کی مدد کر کے اپنا یہ سال کو انٹری کیجئے، تب دیکھیں آپ کی لائف میں چینجنگ آتی نہیں آتی ہے۔ جب نہ بابا 10 بلائیں وبائیں آ جاتی تو بولتے سال بہت برا تھا۔ سال برا نہیں تھا، آپ خود ہی برے تھے۔ الزام نہ کیسے کرتا ہے سب ہم نے الزام تھا کہ سال بہت برا تھا، 2021 کا سال بہت برا تھا، 2020 کو دیکھ چکلا آ گیا تھا۔ لطیفہ آیا تھا کہ بھگوان 2020 کو کیلنڈر نہیں ہٹا دے۔ کس نے ہٹا دے؟ کتنا برا سال تھا۔ یہ 2020 برا نہیں تھا، ہم انسان برے تھے، یہ ہماری اعمال کا نتیجہ ہمیں مل رہا ہے۔ ہم جو کر گزر گئے ہیں اس کا نتیجہ ہمیں مل رہا ہے۔ بچے جب ایگزام دیتے ہیں تو آخر میں جو رزلٹ ملتا ہے اسی طرح کے جو ہم ان سالوں میں 2019 سے پہلے جو موج مستی کیے تھے ان کا صلہ ہمیں آج 2020 سے 2021 مل رہا ہے۔
لہذا توجہ رہیے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اہل سنت بھائی کی کتاب ابو داؤد جلد نمبر 203 میں یہ حدیث ہمارے سنت کی کتابوں میں نقل ہے. کہتے ہیں کہ من تشبہ، پیغمبر کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم. پیغمبر فرماتے جو شخص بھی اپنی تشبیہ کسی قوم سے دیتا ہے فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ اسی قوم میں سے ہے. اے ہیپی نیو ایئر والو، اب تم تشبیہ اپنا کو پیغمبر کی ہجرت کے سال کے ساتھ دے رہے ہو یا یہودی اور نصارہ اور عیسائیوں کے سال سے دے رہے ہو؟ پیغمبر کے فرمان کے مطابق من تشبہ بقوم فہو منہم. اگر آپ یہ خوشی مناتے کہ ہم انہی کے ساتھ وہ منا سکتے تو ہم کیوں نہیں منا سکتے؟ ہمارے جو ملا ہوتا ہے ہمیں ہیپی نیو ایئر نہیں منانے دیتے. منائیے بھائی، منائیے، خوشی سے منائیے، لیکن یہ حدیث کو بھی ساتھ میں رکھ کر منائیے. ایسا نہ ہو کہ کل آپ جب اٹھایا جائے گا تو پیغمبر کی امتیوں کے ساتھ اٹھایا نہ جائے گا، بلکہ تمہیں جو اٹھایا جائے گا تو یہودی نصارہ اور عیسائیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. خوشی کس بات کی ہے؟ خدا بند عالمین اسلام یراد السال عنوان عبادت بھی موقع تاسد، خدمت خلق بھی موقع تاسد. اے انسان نہ یران نعمت کی تو بنا خوش چھاتا ناراض چھات. جواب دیجیے بھائی. نہ یرا خدا نعمت کی تو ہمارا خوش چھات دے، خوش چھات. اگر یہی نعمت ختم ہو جائے ہمارے ہاتھ پھسل جائے، خوش چھاتا ناراض چھات. انسان ایسے غمگین چھت جیسے. اب یہ بتائیے کیا یہ حیات اور زندگی کا خدا کی نعمت نہیں ہے؟ یہ حیات نہ زندگی خدا نعمت میں نا. اب خدا نے جو نعمت دی ہے اسی نعمت کا 1 سال کم ہو رہا ہے. اے مسلمان، تم اس خوشی کے زوال پر خوشی منا رہے ہو. نادان شاعر کیا، شاعر آگے بڑھ کر کیا کہتا ہے؟ نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک. ایک اینٹ گر گئی، شاعر کہتا ہے ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے. اب زندگی دیوار بنی میں ایک ایک گرتی رہی، آخر میں میدان پہنچا سندے. شاعر کہتا ہے ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک، نیا سال مبارک، نیا سال مبارک. تو لہٰذا انشاءاللہ کوشش یہ کیجیے گا ان دنوں میں خوشی سے زیادہ آپ اپنے سال کو یہ سوچئے، اپنے مائنڈ میں یہ لائیے کہ میں اپنے اس آنے والے سال کو کیسے خوشگوار بناؤں، کتنا اچھا بناؤں، کس طریقے سے میں اپنی تمام وباؤں بیماروں محفوظ رہوں. یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، سمجھنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. 2020-22 کا ہم قدم رکھنے والے ہیں. 2022 سے پہلے ہی ہم نے دیکھ لیا اسی دسمبر کے مہینے میں اومیکرون بیماری نے پوری دنیا کو پھیلانا شروع کر دیا ہے. یہ انسان کو خدا انتباہ کر رہا ہے، دیکھو آ رہی ہے بیماری، اپنے آپ کو بچاؤ. یہ بچانے کا ذریعہ آپ کے پاس صرف صدقات دینا، خرچ کرنا. آپ صدقے کے ذریعے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. جس آیت سے پہلے میں نے ترجمہ کیا آپ اس میں سمجھ گئے. خدا پر تم خرچ کرو موت آنے سے پہلے. اومیکرون بیماری کے جب تم گھیرے میں پھنس جاؤ گے پھر صدقہ دے کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نیا سال ہم سب کے لیے مبارک ہو جائے تو ہم سب کے لیے ضروری ہے صدقات کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے اپنی بھی سیفٹی کے لیے دعا کر دیں. بچوں کی خیر، بچوں کے لیے خیرات، بچوں کی سیفٹی کے خیرات کیجیے. غریب غربا کی مدد کر کے آپ نئے سال میں قدم رکھیے. اپنے بزرگ جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کو یاد کر کے، اپنے مرحومین کو یاد کر کے، ان کے لیے سال سو کو فاتحہ رکھ کر ان کے لیے قرآن کی تلاوت کر کے نئے سال پر قدم رکھیے. پھر ہم کہہ سکتے ہیں یقینا آپ کا سال آپ کے لیے مبارک ہوگا. پچھلا برس تو شاید کیا کہتا ہے، پچھلا 2021 کا آخری تاریخ ہے. سنتے رہی میرا جانے کے گرامی، 2021 آج آخری تاریخ ہے. پچھلا برس شاید کہ پچھلا برس تو خون رلا کر گزر گیا. 2021 تو کی بات کروں، پچھلا برس تو خون رلا کر گزر گیا. کیا گل کھلائے گا یہ نیا سال دوستو؟ کس کو کیا پتہ نئے سال میں کیا ہونے والا ہے. گزشتہ سال کوئی مصلحت رہی ہوگی، اتنی بیماری آ گئی، اتنے اموات ہوئے، اتنے لوگ مر گئے، یا کوئی مصلحت رہی ہوگی، کوئی مصلحت رہی ہوگی. شاید کہ گزشتہ سال کوئی مصلحت رہی ہوگی، گزشتہ سال کے سکھ اب کے سال دے مولا. یہ دعا کیجیے گزشتہ سال ہمیں سکھ نہیں ملا، خوشی نہیں ملی ہے، خدا اس سال میں ہمیں دے مولا. اب کی بار مل کے یوں اب کیسے خوشی منائیں گے؟ میں خوشی کیسے منانا ہے؟ جو جو خوشی مناتے وش کرتے نئے سال کو، ان کے لیے خوشی منانے کے لیے اب کی بار مل کے سال نو یوں منائیں گے. اب کی بار مل کے یوں سال نو منائیں گے. رنجشیں بلا کر ہم نفرتیں مٹائیں گے.
رنجشیں بڑھا دیجئے، نفرتیں ختم کیجئے، آ کے ایک دوسرے سے گلے ملائیے، گلے ملاؤ، درود پڑھ کر حسد کے دیوار توڑ ڈالو۔ جب اس طریقے سے آپ قدم رکھیں گے 2022 پر تو یقیناً آپ کے لیے سال مبارک ہوگا۔ اور ہماری یہی دعا رہے گی ہمیشہ تمام مومنین کے لیے کہ خدایا ان تمام مومنین کو جو بھی دوستدار اہل بیت تھے، جو بھی دوستدار پیغمبر ہیں، ان سب کچھ 2022 میں تمام مشکلات سے محفوظ فرما۔ خدا ان تمام مسلمانوں کو ان تمام وباؤں اور ان تمام بیماریوں سے ان کے بچوں کو محفوظ فرما۔ خدایا 2022 ہم سب کے لیے مبارک قرار فرما۔ خدایا ہماری 2022 میں جو بھی مشکل ہمارے درپیش آنے والے ہیں یا جو بھی وبائیں آنے والی ہیں، ہم سب کو ان سے محفوظ فرما۔ ان وباؤں اور ان بیماریوں کو ہم سے رفع دفع فرما۔ خدا ہمارا دیش، ہمارا ملک، ہمارے ہندوستان کو اس وبا بیماریوں، دیگر وباؤں، بیماریوں اور کرونا وائرس بیماری سے محفوظ فرما۔ خدا مسلمان دنیا جس گوشے میں بھی بستے ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ خدا پرچم اسلام ہمیشہ بلند فرما۔ خدا 2022 کے شروع میں ہماری سب سے بڑی دعا یہی ہے، اسی سال ہمارے زمانے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ہم سب کو امام کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔